اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرتے ہوئے خاک شہ کیے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی سرزمین سے پاکستان کا فرزند اٹھا۔ کون سوچ سکتا تھا؟ کہاں فرانس، کہاں اس کی سیکورٹی، کہاں اس کی سیکورٹی ادارے جہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، لیکن وزیر آباد کی دھرتی کا فرزند عامر چیمہ شہید جو یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ تھا، پینٹ شرٹ پہنتا تھا، کلین شیف تھا، لیکن اس کے دل میں نبی کی محبت جاگزی تھی۔ ولولہ اٹھا، جذبہ اٹھا، پھر اس نے اسی فرانس کے اس چیف ایڈیٹر اخبار کے دفتر کا رخ کیا، چھرا تیار کیا، تیز کیا۔ اللہ کے فضل سے سیکورٹی تمہیں اس بات کی بھول ہے، یہ مسلمان مٹنے کے لیے نہیں آئے۔ قرآن کہتے ہیں کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ حق دنیا کو مٹانے کے لیے آیا، مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ رب کا قرآن کہتا ہے مسلمانوں غم نہ کرنا، کمزور نہ ہو جانا، خوف نہ کرنا، تم ہی دنیا میں بلند ہو۔ اگر صاحب ایمان ہو، تم نے نہیں دیکھا 2001 میں کہ 44 ملکوں کی فوجیں مسلمانوں پر چڑھ دوڑی، دنیا کا صحافی پریشان تھا، گھبرا رہا تھا، مسلمان اپنے گھر میں تڑپ رہا تھا، اس کے دل کانپ رہے تھے۔ بظاہر نام نہاد مسلمان کہہ رہے تھے ان کے پاس جناب ٹیکنالوجی ہے، جدید چیزیں ہیں، ہائیڈروجن بم ہے، ان کے پاس کروز میزائل ہے، امریکہ کے پاس ایسے ریڈار ہے، چلتی ہوئی کبھی جو ہے کیڑی کو بھی، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی وہ تلاش کر لیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم 21 سال بعد تم نے نہیں دیکھا کہ 2001 میں آنے والا 44 ملکوں کا لشکر 2021 میں 31 اگست کو افغانستان کی سرزمین سے دم دبا کر بھاگا۔ آج اس رہتی دنیا میں ماضی کی بات نہیں کر رہا، عہد کی بات نہیں کر رہا، جنگ بدر کی بات نہیں ہو رہی، حنین کا معرکہ نہیں ہو رہا، بلکہ اسی دور میں 2021 کو تم نے دیکھا کہ امریکہ کا وزیر خارجہ دوزانو بیٹھ کر ملا سے بھیک مانگ رہا تھا، ایک دن کے لیے ہمارا وقت بڑھا لو۔ اس نے کہا تم ایک دن کہتے ہو، میں ایک گھنٹہ بھی نہیں دے سکتا، ایک منٹ بھی نہیں دے سکتا۔ 31 اگست یہ آخری وارننگ ہے، ایک فوجی بھی اس وقت تک یہاں ہوا اس کو گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ آج افغانستان کی دھرتی پر وہ ملا اسی طرح کھڑا ہے، آج افغانستان کی دھرتی پر اسی طرح قرآن بھی چمک رہا ہے، قرآن کی تعلیم بھی چمک رہی ہے۔ یہ ماضی کی بات نہیں ہے۔ میں اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اس نقطے کو میں نے اٹھایا کہ سویڈن میں کیسے جائیں گے، میں اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے سویڈن میں یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے 1 سال قبل جھپٹا اس کی گردن کو ایسا دباچا جب تک اس کو زندہ درگور، جب تک اس کی گردن کو مروڑ کے اس کو واصل جہنم نہیں کیا، اس وقت تک اس کی گردن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ سویڈن میں بندے پیدا کرے گا، اور تمہیں بھول ہے، اور تم نے قرآن کی توہین کر کے دہشت گردی کی ہے، عالم اسلام کے دلوں کو زخمی کیا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، کل تک تم مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے تھے کہ یہ انتہا پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، حالانکہ ہم تو تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، جو ہے انجیل کو مانتے ہیں۔ ہمارے نام تو مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ کے نام پر بھی ہیں، حضرت محمد عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر بھی ہیں، محمد موسیٰ حضرت مریم کے نام پر ہماری
خواتین کے نام بھی ہیں، ہم تو تمام نبیوں سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ تمہاری کتابیں تحریف شدہ ہیں، پھر بھی جو ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کتابوں کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تم اپنی اس رویے پر نظر ثانی کرو، اگر نہیں کرو گے پھر قرآن کی توہین۔ اور کل پہلے کنویں سے وہاں کے وزیر پیٹرولیم نے تیل کا افتتاح کر کے یہ خبر دے دی، قرآن نافذ کرو گے زمین قرآن، اور اس کا جب مالی نظام آئے گا ہر انسان کو انشاءاللہ اس کا حق ملے گا۔ حضرات گرامی، یہ جلسوں کا کارواں ابھی شروع ہوا ہے اور 100 جلسوں کا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ہم نے ہر گاؤں، بستی، شہر، محلے میں جانا ہے، کہیں مسجد میں، کہیں مکتب میں، کہیں سکول میں، کہیں ڈیرے پر، کہیں کسی چوک میں، اسی طرح سے انشاءاللہ قبر پر کروڑہ رحمتیں کرے۔ جو دلیل سے بات کرنا جانتے تھے، جو محبت کا درس دیتے تھے اور پھر معاشرے کے اندر حقیقت کی روشنی کو عیاں کرتے تھے، انہی کے فرزند ارجمند ہمارے نوجوان دوست اور بھائی حضرت علامہ مفتی محمد عثمان حیدری توسوی صاحب آج کے ہمارے اس جلسے میں تشریف لائے۔ ہم ان کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتے ہوئے خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ قابل ستائش و مبارک بھی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کا یہ پروگرام اور صدر جلسہ علماء گرامی اور مجھ سے پہلے آنے والے علماء آپ کے سامنے قرآن مقدس کے تقدس کے لیے آپ کے جذبات کو ابھار رہے تھے۔ وقت کی قلت کے باعث میں زیادہ وقت نہیں لیتا، میں فقط اتنی بات کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان کا مسئلہ قرآن مقدس سے جڑا ہے۔ ہماری ایمان اور ہماری زندگی کا معاملہ قرآن مقدس کے تقدس سے جڑا ہے، اور قرآن مقدس کی عزت و عظمت کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ اعلیٰ اولا سمجھتے ہیں، اور اس سمجھنے کے ساتھ ہماری اس بات کو نوٹ بھی کیا جائے اور سمجھا بھی جائے کہ قرآن مقدس کی عزت اور تقدس کا جہاں پہ معاملہ آتا ہے ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ خطاب کو بھی سنا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور جب مسلمان اس کو سمجھ کے کھڑا ہو جائے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ جب کہیں پہ بھائیوں کا اتفاق ختم ہو جائے تو ان پہ لوگ حملہ آور ہو جاتے ہیں، ان کو لوگ کمزور سمجھ کے بھگوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور سلطان دو بھائی ہیں، قرآن اور سلطان دو بھائی ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کی جو حکمرانی ہے وہ قرآن کے مخالف ہے۔ ہمارے ملک کے حکمران بنیادی طور پہ قرآن کے باغی ہیں، یہ رشوت کے رسیہ ہیں، یہ سود خور ہیں، اور ہر ہسپتال اور غریب عوام کی دوائی میں سے کمیشن کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے پاکستان کے اندر قرآن کو تنہا کر کے اب لوگ اس قرآن پر حملہ آور ہیں۔ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنا خون پلا کے، اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنی اخلاقی طاقت کے ذریعے ان ظالموں کو قرآن کے مقابلے میں کھڑا نہ کرو۔ یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں اسلام کے
अलंबरदारों का सत्यानाश करते हैं। ये जब भी हुकूमत में आते हैं ये कुरान की बगावत में कानून बनाते हैं। आज पाकिस्तानी कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी वो अमेरिका की जेल के अंदर बंद है। कोई गैरतमंद दुनिया में ऐसा है कि जिसकी बहन और माँ और बेटी जो है उसको घर से लोग उठा कर ले जाएं? ये जिम्मेदारी किसकी है? आप और मैं तो अमेरिका के साथ कानूनी पाबंदियों की बुनियाद पे नहीं लड़ सकते। ये हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है जो इस कौम का खून पी पी के मस्त होकर सोए हुए हैं। मेरे भाई और दोस्तों, एक पैगाम आपने ठीक दिया है कि आप अपनी सतह पे कुरान के लंबरदार साबित हो गए हैं। आपने दुनिया को पैगाम दिया, खबरदार, अगर तुमने कुरान की तरफ मैली आंख से देखा तो पूरी दुनिया के मुसलमान आज सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। अपने कारोबार